السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمی تو بیٹا آج ہم سٹارٹ کریں گے آیات توحید صفات باری تعالیٰ، یعنی کہ وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ تو ان آیات کا ہم ترجمہ بھی کریں گے اور تشریح بھی۔ تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں آیات نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو لفظ با لفظ ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتاؤں گی، پھر با محاورہ۔ وا اور الہکم، معبود تمہارا۔ الہ کہتے ہیں معبود جس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ کی ذات۔ واحد واحد ایک، لا نہیں، الہ معبود، اللہ سوائے، ہوا اس کے، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے۔ اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوائے کوئی اللہ نہیں، وہ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کہ اس آیات میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ حل لغت آپ کو کس لیے دیا گیا بیٹا کہ آپ ان الفاظ کے معنی لکھیں، یعنی کہ یہاں سے یہ آپ کو پورا حروف عربی کے آ سکتے ہیں، آپ نے ان کے معنی بتانے ہوں گے، جیسے الہ معبود، لا نہیں، اللہ سوائے، الرحمن بہت مہربان، یہ لفظ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، الرحیم بہت مہربان، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی زیادہ مہربان یا رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے جو اسلام میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تنہا کائنات کا مالک، خالق اور قادر مطلق ہے۔ توحید کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ اگر کسی گناہ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ نیز شرک کرنے والا ایسا ہے گویا آسمان کی بلندیوں سے گر پڑا۔ عقیدہ توحید انسان کے فکر و عمل میں ایک انقلاب یعنی تبدیلی برپا کر دیتا ہے۔ اس سے ایک عالم گیر برادری اور وحدت کا تصور پیدا ہوتا ہے، جبکہ شرک انسان کو مختلف طبقوں میں بانٹتا ہے۔ توحید سے انسان میں خودداری اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے سوا بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا تھا، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عربوں میں بت پرستی کا رواج عام تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ بتوں کے سامنے جھکتے اور گڑ گڑاتے، حالانکہ وہ انہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت یعنی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اسلام نے اس باطل یعنی جھوٹے عقیدہ اور طرز عمل کی اصلاح کی یعنی ٹھیک کیا اور دنیا کو خالص توحید کا پیغام دیا۔ ہمیں صرف ایک اللہ کی ذات کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے بیٹا اس میں بتایا گیا ہے توحید کیا ہے۔ توحید ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ اگر آپ نے دائرہ اسلام میں آنا ہے تو اس بات کو ماننا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکیں گے، اس سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے تو یہ شرک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ اور عرب بھی اسی وجہ سے کیا تھے، مشہور تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی کہ ایک پتھر کا بت آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھی کیا بھیجے تھے، پیغمبر۔ جو لوگ اسلام لے آئے وہ راہ ہدایت پہ آ گئے، اور جو نہیں لائے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے۔ اور اس تبدیلی کیسے آتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتے تو ہمیں پتہ ہے وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، تو
تو ہم پھر کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہوتے، ہم صرف اپنے اللہ یعنی خالق کے محتاج ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ ہوا وہ اللہ ہے، الذی جو لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، عالم جاننے والا ہے، الغیبی پوشیدہ چیزوں کا، والشہاداتی اور ظاہر چیزوں کا۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادات، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا۔ ہوا وہی ہے، الرحمن مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ ہوا وہی ہے اللہ الذی جو لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، المالک وہ حاکم ہے، القدوس پاک ہے، السلام سب عیبوں سے صاف ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن نگہبان ہے یعنی دیکھ بھال کرنے والا، العزیز سب پر غالب، الجبار خود مختار، المتکبر بڑی عظمت والا، نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے صاف ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، خود مختار ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان پاک ہے اللہ اما یشرکون اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ هو اللہ وہی اللہ ہے، الخالق پیدا کرنے والا، الباری بنانے والا، المصور صورت عطا کرنے والا۔ سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت عطا کرنے والا۔ لاہو اس کے، الاسماء نام، الحسنی اچھے، یسبح حمد و ثنا کرتی ہے، لاہو ما اس کی ہر چیز جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، اور ہوا وہی ہے، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا۔ یہ سورہ حشر کی آیات ہے۔ تو اب با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ لاہ الاسماء الحسنی یسبح لاہ ما فی السماوات والارض، اس کے نہایت اچھے نام ہیں، ہر چیز خواہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب ہے حکمت والا۔ حل لغت کی طرف چلتے، الغیبی پوشیدہ، الشہاداتی ظاہر، القدوس پاک، السلام سب عیبوں سے پاک، المؤمن امن دینے والا، المتکبر صاحب عظمت، المہیمن محافظ، العزیز غالب، الجبار خود مختار، الخالق پیدا کرنے والا، الباری بنانے والا، المصور صورت عطا کرنے والا، الاسماء الحسنی اچھے اچھے نام۔ قرآن مجید میں اللہ کے 99 نام بیان کیے گئے ہیں، سارے کے سارے بہت اچھے ہیں۔ یسبح تسبیح کرتی ہے، الحکیم دانائی حکمت والا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ صفات باری تعالیٰ، ان آیات میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ جو نام اللہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب صفاتی ہیں، یعنی کسی نہ کسی اللہ کی صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی تعداد 99 ہے۔ یہ نام اللہ کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، ماضی حال مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ سراپا رحمت ہے اور اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ مطیع کہتے ہیں اطاعت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا، یہ کائنات اللہ نے جب تک بنائی اس کے ہر ذرے ذرے سے واقف ہے، ہم چاہے چھپ کے گناہ کریں یا ظاہر، اور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ آگے ہے پاکیزہ عظیم ذات، اس کی ذات میں کوئی خامی یا عیب نہیں، وہ پاکیزہ ترین ہے اور سراسر سلامتی ہے، وہ لازوال ہے، وہ اپنے بندوں کی تمام تکلیف دہ اور خوفناک چیزوں سے نجات دیتا ہے، انہیں امن میں رکھتا ہے، وہ ان کا محافظ اور نگہبان ہے، وہ غالب ہے، سب اس کے سامنے مغلوب ہے
اور وہ کائنات کے نظام کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ حائل نہیں کر سکتا یا ہو سکتی۔ تمام عظمتیں اسی کے لیے، یعنی کہ کائنات میں اپنے بندوں کی تکلیف کو وہی دور کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی حاجات کے لیے، اپنی تکالیف کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ شرک سے پاک، جو لوگ اللہ کے اقتدار یعنی حکومت، اختیارات اور اس کی ذات و صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، وہ تنہا سب کا خالق اور معبود ہے۔ اچھے نام، اس کے لیے اچھے نام ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، صرف اللہ ہے۔ وہ منصوبے کے تحت پیدا کرتا ہے، نقشہ بناتا ہے اور پھر چیزوں کو مختلف صورتوں میں جلوہ گر کرتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، اس کے کام حکیمانہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے حکم سے یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے اور کوئی یا کسی کی مجال نہیں جو اس میں رکاوٹ پیدا کر سکے۔ آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ قولی، کہو، اللہم، اے اللہ، مالکو، مالک، الملکی، ملک، تؤتی، تو دیتا ہے، الملکہ، ملک، من، جسے تشاء چاہتا ہے، وتنزع، اور تو چھین لیتا ہے، المالکو، ملک، ممن، جسے تشاء چاہتا ہے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی المالک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا، کہو اے اللہ مالک ملک کے تو ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ملک چھین لیتا ہے، وتعز، اور تو عزت دیتا ہے، من، جسے تشاء چاہتا ہے، وتذل، اور ذلت دیتا ہے، من، جسے تشاء چاہتا ہے، بیدیک، تیرے ہی ہاتھ میں، الخیر، خیر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بید الخیر، تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، سب خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ انکا، بے شک، اعلیٰ پر، کلی، ہر، شیئن، چیز، قدیر، قدرت رکھنے والی، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حل لغت کی طرف چلتے ہیں۔ تؤتی، تو دیتا ہے، تنزع، تو چھین لیتا ہے، تو عزو، عزت دیتا ہے، تو ذلو، ذلت دیتا ہے، تشاء، چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران کی تشریح ہے۔ مالک الملک، ملک، حکومت اور سلطنت کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات کی ہر شے کا، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ ہی بلا شرکت غیر مالک ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ملک و سلطنت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک و سلطنت چھین لیتا ہے اور کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، اور تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ جسے چاہے ملک اور سلطنت دے اور جسے جب چاہے چھین لے، یعنی کہ اللہ ہی اصل حکمران ہے۔ یہ جو حکمران، اگر آپ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں تو پھر یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل میں اللہ ہی کے حکم سے تمام نظام چل رہا ہے۔ عزت اور ذلت دینے والا ہے، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے سوا نہ کوئی عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ذلیل کر سکتا ہے۔ وہ لوگ بڑے احمق یعنی بے وقوف ہیں جو اقتدار یا عزت و عصمت کے حصول کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ بھولے ہوئے ہیں کہ اقتدار کا دینا یا چھین لینا، اس طرح عزت دینا یا ذلیل و خوار کر دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر طرح کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کوئی طاقت اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، وہ قادر متعلق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی آپ کو چیز نقصان پہنچا سکتی نہ فائدہ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس طریقے سے اگر فرض کریں مثال کے طور پہ ہم کسی کے آگے جھک رہے ہیں کہ وہ ہماری اچھی جاب لگوا دے تو یہ سراسر غلط ہے۔ آپ محنت کریں اور پھر کوشش کر کے باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اصل حکمران وہی ہے۔
آیت نمبر 4 ہے وا اور اس جب یرفعو اٹھا رہے تھے ابراہیمی یا ابراہیم القواعدہ بنیادیں من البیتی بیت اللہ خانہ کعبہ کی و اسماعیل اور اسماعیل ربنا اے ہمارے رب و اس یرفعو ابراہیم قواعد من البیت و اسماعیل اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے ربنا اے ہمارے رب یا اے ہمارے پروردگار اور کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار تقبل قبول فرما منا ہماری طرف سے انکا انتا بے شک تو ہے السمیع سب کچھ سننے والا العلیم جاننے والا ربنا اے ہمارے رب یعنی کہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے وجعلنا اور بنا ہم دونوں کو مسلمین فرما بردار لکا اپنا ومن ذریتینا اور ہماری اولاد کو امتن ایک امت مسلماتن جو فرما بردار ہو لکا تیری وا اور ارینا بتا ہمیں اب با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتینا امتن مسلمات لکا وَأَرِينَا اے ہمارے رب ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو ارینا بتا ہمیں مناسکانا طریقے اپنی عبادت کے اور تب رجوع فرما علینا ہم پر انکا بے شک انتو تو التواب بہت رجوع کرنے والا ہے الرحیم انتہائی مہربان وَأَرِينَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بے شک تو اپنے بندوں کی طرف بہت رجوع فرمانے والا انتہائی مہربان ہے ربنا اے ہمارے رب وبعث اور بھیج فیہم ان میں رسولاً ایک رسول منہم انہی میں سے یتلو تلاوت فرمائے علیہم ان کے سامنے آیاتی کا تیری آیات ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج انہی میں سے جو ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت فرمائے وَيُعَلِّمُهُمْ اور تعلیم دے انہیں الکتاب کتاب الحکمت اور حکمت کی اور یزکیہم اور انہیں پاک کر دے انکا بے شک انتا تو العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے اور انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں حل لغت کی طرف چلتے ہیں اس جب القواعد بنیادیں البیتی گھر تقبل قبول فرما مسلمینی معنی وہ مسلمان جو فرما بردار ہوں آری دکھلا مناسکا دستور منسکن کی جمع ہے تب قبول فرما یتلو وہ تلاوت کرے یزکی پاک کر دے الحکمت صحیح علم تشریح کی طرف چلتے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعائیں ابراہیم خلیل اللہ کے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور تمام نبیوں کے جد امجد ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے فرزند یعنی بیٹے ہیں حضرت اسماعیل آپ کے وہ فرزند ہیں جنہیں بچپن میں آپ علیہ السلام نے سرزمین مکہ میں آ کے برسایا اور جب جوان ہو تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں انہیں شریک کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت 6 چیزوں کے بارے میں اللہ سے دعائیں کی جو سب کی سب قبولی یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے تو خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ دی گئی تھی لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے اب دوبارہ سے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور دوبارہ اس کی تعمیر کی قبول خدمت کی دعا پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے اللہ نے ان کی یہ دعا
قبول کر لی اور خانہ کعبہ آج بھی آباد ہے۔ جو عظمت اور بزرگی سے ملی ہے وہ کسی اور عبادت خانے کے حصے میں نہیں آئی۔ کروڑوں مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لاکھوں افراد ہر سال فریضہ حج بجا لاتے ہیں۔ ہزاروں انسان ہر روز عمرہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ آج بھی آپ دیکھنے خانہ کعبہ میں ہر وقت طواف جاری رہتا ہے۔ فرما برداری کی دعا۔ دوسری دعا یہ تھی کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ یہ دونوں اللہ کے بہترین بندے قرار پائے اور آسمانی کتابوں میں دونوں کی اطاعت اور فرما برداری کے واقعات بیان کر کے اللہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ یعنی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے کے لقب سے نوازے گئے۔ یعنی اللہ نے خود قرآن مجید میں دونوں پیغمبروں کا نام بیان کیا ہے۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر ہے لیکن قرآن میں کچھ ہی پیغمبر کا ذکر ہے، تو یہ بھی بہت اعزاز کی بات تھی۔ مسلم قوم کے لیے دعا۔ تیسری دعا یہ تھی کہ ہماری نسل میں سے ایک مسلم قوم پیدا کر۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے مسلم قوم اسی نام کے ساتھ پیدا ہوئی جو قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنی رہے گی اور مسلم قوم دنیا میں پھیلی ہے۔ مسلم قوم یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں یعنی آباء و اجداد ہیں۔ طریقہ حج کی دعا۔ چوتھی دعا یہ تھی کہ ہمیں حج کے طریقے سکھا دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی اور آپ کو حج کے تمام طریقے سکھائے گئے۔ امت مسلمہ ہر سال تمام مناسک و آداب کے ساتھ فریضہ حج ادا کرتی ہے۔ یہ وہی آداب ہیں جو ان دونوں بزرگوں کو سکھائے گئے۔ مشرکین مکہ نے ان میں سے کچھ غلط قسم کی باتیں شامل کر دی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط باتوں کو مٹا کر صحیح مناسک حج کو اثر نو زندہ یعنی دوبارہ سے بتایا جن پر امت مسلمہ عمل پیرا ہے اور قیامت تک ان پر عمل پیرا رہے گی۔ یعنی کہ حج کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلائے لیکن بعد میں کافروں نے اس میں ملاوٹ کر دی سازشوں کے ذریعے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ صحیح طریقے بتلائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا۔ پانچویں دعا یہ تھی کہ ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری نازل کرتا کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب کی تشریح اور تودی قول و عمل سے کر کے ان کو ذہن نشین کرائے، یعنی انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ وہ لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے۔ وہ لوگوں کے نفوس یعنی نفس کو پاک کر دے، انہیں اخلاق حسنہ سے آراستہ کر دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ تمام پیغمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے۔ یوں دعائے خلیل کو مکمل طور پہ قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی کہ انہی کی لڑی میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے آباء و اجداد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول آیا جنہوں نے کتاب و حکمت کی پوری تعلیم دی۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مومنوں کے لیے رزق کی دعا۔ اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے لیکن آگے چل کر ابراہیم نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ مومنین اہل مکہ کو رزق عطا فرما۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اہل مکہ کو رزق کی فراوانی سے نوازا گیا۔ اب تو تیل کی صورت میں وہ سرزمین سونا اگل رہی ہے۔ آیت نمبر 5 ہے لقد یقیناً منا احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر اس کے بعث بھیجا فیہم ان میں رسول ایک رسول۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر ایک احسان فرمایا انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ من انفسہم انہی میں سے ہے، یتلو جو پڑھ کے سناتا ہے، علیہم انہیں آیاتی ہی اللہ کی آیات، وا اور یزکیہم انہیں پاک کرتا ہے، وا اور من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ہی وا یزکیہم وا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ یعلمہم انہیں تعلیم دیتا ہے، الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت، وَإِنْ اور اگرچہ کانو وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی میں دلالم
گمراہی مبین کھلی، یعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں۔ اہل لغت کی طرف چلتے ہیں۔ منّا احسان کیا، بعث بھیجا، من انفسہم ان میں سے، دلال گمراہی، مبین کھلی۔ تشریح ہے اللہ کی عظیم ترین نعمت۔ اس آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف بیان ہوئے ہیں جو دعائے ابراہیمی میں مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ویسے تو کائنات کے لیے نعمت ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ نعمت اللہ کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ دین و دنیا میں سرخرو یعنی کامیاب ہوئے۔ اس لیے اللہ نے اہل ایمان پر اس نعمت کا احسان جتلایا، فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، انہی میں سے اپنا رسول بھیجا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کامیابی کا رستہ بتایا۔ تلاوت آیات یعنی قرآن مجید کی آیات کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ دنیا کے تمام جن اور انس مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کرتے لوگوں کو پڑھ کے سناتے تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے۔ یوں تلاوت قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اوصاف میں سے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھ کے سنائی، ان کا طریقہ تلاوت قرآن ان کو سمجھایا، ہر ایک چیز معنی اور مطالب سمجھائے۔ تزکیہ نفوس نفس کو پاک کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سے گمراہی اور بدکردار لوگوں کے دلوں کو گندگی سے پاک کیا۔ بت پرستی اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا، بگڑی ہوئی انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر اخلاق عالیہ سے آراستہ کیا، اور عرب جیسی غیر مہذب قوم کو تہذیب کی بلندیوں سے آشنا کرنا بہترین تزکیہ نفوس ہے۔ بقول مولانا حالی، عرب جس پہ فرقوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، یعنی کہ ایسی ڈھیٹ قوم تھی کہ جو کبھی بھی نہیں سدھری تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کو تہذیب سکھا دی۔ تعلیم کتاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی تشریح و توضیح کرتے ہیں، اس کے اسرار و رموز اور معنی اور مطالب بتاتے ہیں، اس کے مشکل مقامات کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کا بڑا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ اب نماز پڑھنے کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے، کتنی سنتے ہیں، کتنے فرض ہیں، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بتائے ہیں۔ تعلیم حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل و دانش کی باتیں سکھاتے ہیں اور اپنے اقوال و عوام کے ذریعے ان تمام مسائل کا حل بتاتے ہیں جنہیں فلسفی اور اہل عقل حل کرنے سے قاصر رہے ہیں، یعنی ان باتوں کا بھی حل بتایا جنہیں بڑے سے بڑا عقل مند بھی حل نہیں کر سکا۔ آگے ہے گمراہی کا خاتمہ۔ عرب انتہائی گمراہ قوم تھی، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جوا اور شراب ان کے مشغلے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی برکت ہے کہ دنیا کی جاہل ترین قوم سارے عالم کی ہادی اور رہنما بن گئی، یعنی کہ جن میں انتہا نہیں تھی چیزوں کی، غلط رسومات کی، وہی آج سب سے تہذیب دار قوم بن گئے۔ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ لقد بے شک جاءکم آیا ہے تمہارے پاس رسول ایک رسول من انفسکم تم ہی میں سے ہے، عزیزٌ گرا گزرتا ہے، علیہ اس پر، ما جو انتم تم کو مشقت میں ڈالے، حریصٌ خیر خواہ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزٌ علیہ ما عنتم حریصٌ، بے شک تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم میں سے ہیں جن پر تمہارا مشقت یعنی محنت میں پڑنا سخت گرا گزرتا ہے۔ علیکم تمہاری بھلائی، بالمؤمنین جو مومنین پر، رؤوف بڑے شفیق، رحیم انتہائی مہربان۔ فَإِن پھر اگر، تولوا وہ منہ پھیرے، فقل تو کہہ دو، حسبی اللہ مجھے کافی ہے اللہ، جو تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، جو ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق
انتہائی مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا، نہیں کوئی عبادت کے لائق، ہوا سوائے اس کے، علیہ اس پر، توکلتو میں نے بھروسہ کیا، اور ہوا وہ ہے، رب مالک، العرش عرش، العظیم عظیم کا۔ لا الہ الا ہو، علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیات ہے۔ اہل لغت کی طرف چلتے ہیں۔ عزیزن گراں، انتم تم مشقت میں پڑ گئے، حریصن خیر خواہ، رؤفن بہت شفیق، تولو وہ منہ پھیر لیں، حسبی اللہ مجھے کافی ہے، توکلتو میں نے بھروسہ کیا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں صحاب بیان کیے گئے ہیں۔ من انفسکم، اللہ فرماتا ہے ہمارے رسول تم میں سے ہیں، نوح انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، تمہارے ہم قوم ہیں، اجنبی نہیں، تم ان سے اچھی طرح واقف ہو، بچپن ہی سے ان کے اخلاق و کردار کو تم دیکھتے رہے ہو، تم ان کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے، ان کی سچائی اور راز بازی پر تم گواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم ان کے قول کو سچا کیوں نہیں سمجھتے، جھوٹ کا الزام کیوں لگاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب یہ آیات کا مطلب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ نہیں شروع کی تھی عرب کی سرزمین پر، تب لوگ انہیں اچھا سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے ان کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے ہٹایا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خلاف ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو تم ان کو صادق و امین کہتے تھے، اور اب تم کیوں ان کی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے۔ عزیزن علیہ ما عنتم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کی انتہا نہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کرتے ہیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارش برستی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جب ہم قبول کریں تو ہمارے لیے قبول نہیں کرنا، اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ کامیابی۔ بقول مولانا حالی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ جو بات تمہیں مشقت میں ڈال دے، جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچے، وہ ان پر بہت گرا گزرتی ہے، وہ ہر ممکن طریقے سے تمہاری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ وہ دین جو وہ لے کر آئے ہیں بہت آسان ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں۔ تمہاری وہ غلط کاریاں جو عذاب الہی کو دعوت دے رہی ہیں، ان کے لیے سخت پریشان کن ہیں۔ اللہ تم پر عذاب لے آتا، لیکن وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں لاتا۔ حریصن علیکم، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تمہاری خیر خواہی اور نفع رسانی کی خاص تڑپ پائی جاتی ہے۔ جس طرح باپ اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے حریص ہوتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے تمام انسانوں کی بھلائی کے خواہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ انتہائی خواہش ہے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور سیدھی راہ اختیار کر لیں۔ یعنی کہ جس طرح ایک باپ اپنے اولاد کی بھلائی چاہتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مردوں کے باپ تو نہیں، لیکن بھلائی کی تشبیہ دی گئی ہے، وہ اس طرح بھلائی کے خیر خواہ ہیں۔ دیکھیے، جو چیز ان کی امت کو، وہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، جو چیز ان کی امت کو مشقت میں ڈالتی تھی، جیسے نمازیں جو ہے واقعہ معراج پہ انہوں نے 5 کروائی، یعنی کہ وہ اپنی امت کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اللہ کافی ہے۔ دوسری آیات میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانیں اور منہ پھیر لے تو کہیں مجھے میرا اللہ کافی ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور
میں تمہیں ایمان کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں تمہاری اپنی بھلائی ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم اسے قبول نہ کرو تو میرا کچھ نہیں بگڑتا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جس کی قدرت کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ اب کافروں کی یہ لیے آیات تھی کہ اگر وہ بار بار تبلیغ کرنے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان نہیں لا رہے تو اس میں انہی کا نقصان ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، ہوا اللہ وہی ہے، الذی جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنے رسول بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق کی اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ تاکہ اسے غالب کر دے اعلیٰ پر الدین کلہ سب ادیان پر۔ هو الذی ارسل رسول اللہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ سب ادیان پر اسے غالب کر دے۔ وقافہ اور کافی ہے باللہ اللہ شہیدہ گواہی کے لیے، اور اس بات کا اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول۔ والذین جو لوگ معہ ان کے ساتھ ہیں، اشداء زور آور سخت ہیں، علی الکفار کافروں پر، رحماء مہربان، بینہم آپس میں، تراہم پاؤ گے تم انہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکعاً رکوع کرتے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون تلاش کرتے ہیں، فضلاً فضل، من اللہ اللہ کا، اور رضوان اس کی رضا، سیماہم ان کی نشانی، فی وجوہہم کہ ان کے چہروں پر، من اثر السجود سجدوں کے اثرات نمایاں ہے، ذالک یہ ہیں، مثلہم ان کے اوصاف، فی توریت میں، رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی توریت۔ ان کو دیکھو گے رکوع کرتے سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے، ان کی نشانی ان کے سجدوں کی تاثیر ان کے چہرے پر موجود ہے، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور انجیل میں ان کی صفت ہے، اور مثلہم ان کی مثال فی الانجیل انجیل میں، کزرع جیسے ایک کھیتی، اخرجا جس نے نکالی، شطأہ اپنی کمپل، فآزرہ پھر اس کو طاقت دی، فاستغلظ پھر خوب موٹی ہو گئی، فاستوی پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنے تنے پر، یعجب جو بھلی لگتی ہے، الزراء کسانوں کو، لیغیظ تاکہ دل جلائے، بہم انہیں دیکھ کر، علی الکفار کفار۔ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ جیسے ایک کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی کمپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر خوب موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ترقی اس لیے دی کہ اس کے ذریعے کافروں کے دل جلائے۔ وعدہ کیا اللہ نے الذین ان لوگوں سے، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور کیے انہوں نے، الصالحات نیک کام، منہم ان کے لیے، مغفرات بخشش، اور اجرا عظیما اجر عظیم ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرات اجرا عظیما، اللہ نے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
سورہ فتح کی یہ آیات ہے، اس کی لغت کی طرف چلتے ہیں۔ ارسلہ بھیجا، ہدن ہدایت، دین الحق سچا دین، لیظہرہ غالب کر دے، والذین معہ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی اہل بیت صحابہ، اشداء سخت، شدید، رحماء نرم دل، رکعن جھکنے والا، رکوع کرنے والا، سجدن سجدہ کرنے والا، یبتغون وہ چاہتے ہیں، رضوان خوشنودی، سیما علامت، زرعن کھیتی، شطعن سوئی، عذرا طاقت، استغلظا موٹا ہو گیا، استوا سیدھا کھڑا ہو گیا، سوق تنا، یجیب تعجب میں ڈالتا ہے، زرع کسان، لیغیظا تاکہ دل جلائے۔ تشریح: غلبہ اسلام کے لیے اللہ کی گواہی۔ پہلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور ہدایت اور سچا دین لے کر تشریف لائے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عطیات بھی دیے ہیں، ہدا اور دین حق، یعنی قرآن جو سراسر رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اسلام کا دنیا میں بول بالا ہو۔ اللہ کے ہاں یہ بات مقدر ہو چکی، یہ دین نہ صرف عربوں کے دین پر غالب آ جائے گا بلکہ دنیا کے تمام مذاہب پر چھا جائے گا۔ اس غلبہ اسلام پر اللہ گواہ ہے، اللہ سے بڑھ کے اور کون گواہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک دن اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صاف، اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کے چند اوصاف بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے دین اسلام کو دنیا میں غالب کر دیا۔ بقول مولانا ظفر علی خان، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی نے وہ بھی اعلیٰ اوصاف یعنی صحابہ کرام اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ کافروں کے لیے سخت، ان صحابہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کافروں کے لیے قوی اور سخت ہیں، باطل کی قوت کے مقابلے میں ڈر جاتے ہیں، نتیجے سے بے نیاز ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دین حق کی خاطر وہ بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتے، یعنی کہ جب کافروں سے سامنا ہو تو انہیں شہید ہونا جو ہے وہ اپنے لیے باعث فخر لگتا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں رحم دل و شفیق ہے، باہمی محبت و خلوص کا پیکر ہیں، جذبہ اخوت سے سرشار ہیں، آپس میں بڑی مربت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے آپس میں محبت اور ہمدردی اور تعاون سے رہتے ہیں۔ عبادت میں مصروف، ان صحابہ کا ایک وصف یہ بھی ہے جب ان کو دیکھو تو رکوع میں ہوتے ہیں یا سجدے میں، یعنی وہ کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، کسی وقت بھی یا خداوندی سے غافل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی، یعنی کہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور رضامندی کے متلاشی کہتے ہیں تلاش کرنا۔ ان نفوس قدسیہ کو اگر شے کی تلاش ہے تو وہ صرف اللہ کے فضل، اس کی رضا اور خوشنودی، یہ ہر کام میں اللہ کی خوشنودی کے خواہاں اور ہر عمل میں اس کے فضل کے طلبگار ہیں، صرف اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ چہروں پر سجدوں کے نشان، ان بزرگ ہستیوں کے چہروں پر کثرت عبادت کے باعث ایک عجیب قسم کا نور، ایک لطیف چمک پیدا ہو جاتی ہے، جسے دیکھ کر لوگ آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ ان کی خصوصیات توریت اور انجیل میں بیان ہو چکی ہے، یعنی کہ کثرت عبادت سے ان کے چہرے پہ نور آ چکا ہے۔ کھیتی کی مثال، مومنوں کی یہ صفات توریت میں بھی ہے، انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی سے دی گئی ہے۔ جس طرح کھیتی کومپل نکالتی ہے، یہ کومپل رفتہ رفتہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح مسلمان ابھی کمزور ہے، ان کی تعداد ابھی زیادہ نہیں، لیکن رفتہ رفتہ ان کی قوت و طاقت میں اضافہ ہوگا، ان کی طاقت بڑھے گی۔ اسلام کے دین دگنی رات چگنی دیکھ کر کفار اسلام کو ختم کرنے کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، مسلمانوں کو دل ہی دل میں دیکھ کے جلیں گے، لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، یعنی کہ کفار جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن اسلام پھیل کے ہی رہے گا۔ بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ،
آخر میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی مغفرت عطا کرے گا، انہیں بہت اجر ثواب دے گا۔ ایمان اور عمل صالحہ لازم و ملزم ہے، یعنی کہ جب آپ ایمان لے آئیں تو نیک کام بھی کریں۔ ایمان کے بغیر ہر عمل بے معنی ہے، عمل کے بغیر ایمان کا کچھ اعتبار نہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، ماں نہیں کانا ہے محمد ابا باپ احدن کسی کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن لیکن رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ و اور خاتمہ آخری ہیں، النبیین نبیوں میں سے، و اور کانا ہے اللہ بکلی ہر شیء ہر چیز، علیم خوب جاننے والا۔ مقان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہر لغت کی طرف چلتے ہیں، رجال مرد، وخاتم النبیین نبیوں کے سردار، خاتمہ وہ چیز جس سے کسی کو ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاتم ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے ہوا تھا۔ حضرت بعد میں میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ غفار نے شور مچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد نرینہ یعنی کہ جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بولے بیٹے ہیں۔ اور پھر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے غلط رسم کو مٹانا ضروری ہے، یعنی کہ منہ بولے بیٹے تھے، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ اس طرح منہ بولے کی بیٹے کی زوجہ جو ہوتی ہے، بیگم جو ہوتی ہے، اگر اس کو طلاق ہو جائے تو اس سے نکاح جو تھا کرا دیا گیا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصی صفت بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ وہ وصف ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز عطا فرمایا۔ تمام رسولوں نبیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ثابت کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہونے پر شہادت دی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، یعنی کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی نبوت کا نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کرے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے ارسلناک بھیجا ہے تمہیں، شاہدن گواہی دینے والا، ومبشرا اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے یقیناً تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، وداعیاً اور بلانے والا، اللہ اللہ کی طرف، باذنہ ہی اللہ کے حکم سے، وسراجاً اور چراغ، منیرا روشن، وداعیاً اللہ باذنہ ہی وسراجاً منیرا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ سورہ احزاب کی یہ آیات ہے۔ ہر لغت کی طرف چلتے ہیں، شاہد گواہ، مبشر بشارت، نذیر ڈرانے والا، داعی دعوت دینے والا، سراجن چراغ، منیر روشن۔ تشریح، شاہد ہونے کی صورتیں۔ شاہد کا لغوی معنی گواہی دینے والا ہے۔ مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد ہونے کی حسب ذیل صورتیں بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و صداقت کے گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات و صفات کے گواہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ حق کیا اور یوں قرار پائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جنت و دوزخ عالم غیب سے تعلق رکھنے والی مخلوق کے وجود کے بھی گواہ ہیں، کیونکہ ان سب کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا، تب انہیں پتہ لگا اس کائنات کا مالک اللہ ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے تبلیغی مشن سے بذریعہ وحی باخبر ہیں، یعنی کہ اس بات کی گواہی کہ ان لوگوں نے آگے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 القابات۔ ان 2 آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 عظیم القاب ہے۔ شاہد اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ مبشر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لقب ہے جو قرآن کے مختلف مقامات پر مذکور ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو اچھی جزا اور جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، بدکار اور خطاکار لوگوں کو توبہ کرنے پر اللہ کی بخشش کی بشارت دینے والے ہیں۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے بھی اکثر مقامات پر پکارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں یہ بات شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو کفر و شرک اور گناہوں کے انجام بد سے آگاہ کریں اور کفار اور منافقین کو اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ انہیں بتائیں کہ اگر وہ غلط کام کریں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ آگے ہے داعین الی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ یوں تو ہر نبی اور رسول اپنی امت کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل عالمگیر ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ یہ لقب ملا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی زمانے میں کوئی بھی انسان عمل کرے گا تو کامیابی حاصل ہوگی۔ سراجم منیر، روشن چراغ یا روشن آفتاب۔ جس طرح چراغ مکان کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے دلوں سے کفر و شرک کی تاریکی کو نکال لیا، ان کے دل منور کر دیے۔ جس طرح سورج آسمان میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا ہے۔ جیسے جب سورج نکلتا ہے تو سب کو اس کی روشنی پہنچتی ہے، یا ایک چراغ رکھ دے مکان میں تو پورا وہ روشن کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روشن چراغ ہے۔ آیت نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایوہا، اے الذین لوگو، آمنو ایمان لائے، آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول، والکتاب بھی اور کتاب، الذی جو، یا ایہا الذین آمنو، آمینو باللہ ورسولہ والکتاب الذی، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر جو اس نے نزلہ نازل کی ہے، اعلیٰ رسول ہی اپنے رسول، والکتابی اور کتاب، الذی جو انزلہ نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جس نے، یکفر کفر کیا، باللہ اللہ کا، وملائکاتہ اور فرشتوں، وکتبہ اور کتابوں، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخری اور آخرت کا دن ہے، فقد ضل تو یقیناً وہ بھٹک کر نکل گیا، ضلالاً گمراہی، بعیدا بہت دور۔ نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکاتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعیدا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتار چکا ہے، جس نے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا، وہ بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ سورہ نساء کی یہ آیات ہیں۔ لغت کی طرف چلتے ہیں۔ آمنو وہ ایمان لائے، آمینو تم ایمان لاؤ، نزلہ اتارا، انزلہ ایک ساتھ اتارا، جیسا کہ توریت اور انجیل جو ایک ہی وقت میں کتابی صورت میں نازل ہوئی۔ تشریح: اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مومن ہو گئے،
اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، سچے مسلمان بن جاؤ۔ سچے مسلمان کے لیے 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے موجود ہونے، اس کے ایک ہونے پر کامل ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات اور اس کی تمام صفات پر پختہ یقین رکھو کہ وہ اپنی ذات میں یکتا اور ثانی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، وہ سب کا خالق، مالک، کارساز، رازق، قادر مطلق، علیم و قدیر اسی کی ذات ہے۔ فرشتوں پر ایمان، یہ کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، یعنی نور سے بنے ہیں، روشنی سے۔ وہ اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ان میں گناہ یا نافرمانی کرنے کا مادہ ہی نہیں۔ کتابوں پر ایمان، اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر وحی کے ذریعے کتابیں بھیجتا رہا، مثلاً زبور حضرت داؤد علیہ السلام، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ ان سب کتب پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ یہ سب کلام الہی ہے۔ البتہ پہلی کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ سب سے آخر میں قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا تو ضروری ہے لیکن عمل نہیں کرنا، عمل قرآن مجید پہ کرنا ہے کیونکہ وہ اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ رسولوں پر ایمان، اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول و نبی بھیجتا رہا، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ نے مختلف وقتوں میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان سب نے اللہ کا پیغام مکمل طور پر اس کے بندوں تک پہنچایا۔ آخر میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی فرض ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تمام نبیوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ یوم آخرت پر ایمان، اس بات پر ایمان لانا کہ یہ زندگی عارضی ہے، موت کے بعد جو زندگی ہوگی وہ دائمی ہوگی۔ ہمیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب پیش کرنا ہے، اور نافرمانوں کے لیے سزا یعنی جہنم ہے، یعنی کہ جو ہم پیپر میں کرتے ہیں وہ ہمیں ریٹرن اس کے مارکس ملتے ہیں۔ اس طرح یہ زندگی بھی ہمارا امتحان ہے اور رزلٹ قیامت کے دن پیش ہوگا۔ 1 تا 10 کے ہم مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جواب دیجیے۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ اسلامی عقائد میں عقیدہ توحید سر فہرست ہے۔ عقیدہ توحید اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کی ذات، صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب کا خالق، مالک، رازق اور محافظ ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا اور پہاڑ سب اسی نے بنائے، جمادات، نباتات، حیوانات سب اسی کی مخلوق ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، عقیدہ توحید کے فوائد مختصراً بیان کریں۔ جواب، عقیدہ توحید انسان کے فکر و عمل میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ خدائے واحد کو رب العالمین ماننے سے عالمگیر برادری کا تصور پیدا ہوتا ہے، تنگ نظری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ترجمہ لکھیے۔ اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ کو حاکم الحاکمین ماننے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کو حاکم الحاکمین ماننے سے غلام کی تمام بندشیں کٹ جاتی ہیں۔ اللہ کو علیم و خبیر تسلیم کر لینے کے بعد انسان چھپ کر گناہ کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، ربنا تقبل منا کا ترجمہ لکھیے۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ سوال نمبر 6، تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے تھے؟ قرآن میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر یوں ہوا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو اپنے بندوں کی طرف بہت رجوع فرمانے والا، انتہائی مہربان ہے۔
اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، انہی میں سے جو ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت فرمائے، انہیں کتاب و دانائی کی تعلیم دے، انہیں پاک کر دے، اور بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سوال نمبر 7۔ اللہ نے اپنی ذات کبریہ پر ایمان، انبیاء و مرسلین پر ایمان، ان کی کتب پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں پر سچے دل سے ایمان لانے کے بعد ان کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص تمام چیزوں پر ایمان نہیں لاتا اور نہ ان پر عمل کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ اس کا شمار منکرین اور کفار میں ہوگا۔ سوال نمبر 8 ہے، بیاد الخیر کا ترجمہ لکھیے۔ جواب، اس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے۔ سوال نمبر 9، قرآن کے نزول اور توریت کے نزول میں کیا فرق ہے؟ تحریر کریں۔ قرآن کے نزول اور توریت کے نزول میں یہ فرق ہے کہ توریت کا نزول حضرت موسیٰ پر ہوا اور آپ علیہ السلام پر ایک دفعہ تمام توریت نازل فرما دی گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید تقریباً 23 سال کے دوران آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق آیات کی صورت میں نازل کیا جاتا رہا۔ سوال نمبر 10، ترجمہ لکھیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ مبشر اور نذیر کس کا لقب ہے؟ سوال نمبر 11 ہے، مبشر اور نذیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ اب نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہر سوال کے دیے ہوئے 4 ممکنہ جوابوں میں سے درست جواب کے گرد نشاندہی کریں۔ الف، الحکمت کے معنی ہے پاکیزگی، علم، علم الصحت یا دانائی۔ آپشن ڈی کریکٹ ہے، دانائی۔ نیکسٹ ہے، حسبی اللہ کا معنی ہے اللہ کافی ہے، اے مجھے، بی تجھے، سی ہمیں، ڈی اسے۔ تو اے آپشن کریکٹ ہے، مجھے۔ کسے؟ مجھے۔ آگے 3 پوائنٹ ہے، انسان کے فکر و عمل میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اے عقیدہ ملائکہ، بی عقیدہ رسالت، سی عقیدہ توحید، ڈی عقیدہ آخرت۔ سی عقیدہ توحید درست آپشن ہے۔ 4 پوائنٹ، تذلو کا معنی ہے اے ہم ذلت دیتے ہیں، بی تو ذلت دیتا ہے، سی وہ ذلت دیتا ہے، ڈی ہم ذلت دیتے ہیں۔ تو بی آپشن کریکٹ ہے، تو ذلت دیتا ہے۔ آگے ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں، اے کمزور، بی شرارتی، سی مجبور، ڈی ظالم۔ ڈی آپشن کریکٹ ہے، ظالم۔ آگے ہے پوائنٹ 3، رکعن کے معنی، اے قیام کرتے ہیں، بی سجدہ کرتے ہیں، سی نماز پڑھتے ہیں، ڈی رکوع کرتے ہیں۔ تو ڈی آپشن کریکٹ ہے، رکوع کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، وَتَنزِعُ کا معنی ہے اے تو دیتا ہے، بی تو چھین لیتا ہے، سی وہ دیتا ہے، ڈی وہ چھین لیتا ہے۔ تو اس کا بی آپشن کریکٹ ہے، تو چھین لیتا ہے۔ آگے ہے، سیما کے معنی ہے اے اسم، بی فعل، سی حرف یا ڈی نشانی۔ تو ڈی آپشن کریکٹ ہے، نشانے۔ آگے ہے پوائنٹ 9، جنوباً کا معنی ہے اے مشرق، بی مغرب، سی لیٹ کر، ڈی شمال۔ تو سی آپشن کریکٹ ہے، لیٹ کر۔ 10 ہے، اشداء کا واحد ہے اے شدادن، بی شدیدن، سی شدادی، ڈی شدن۔ تو یہ آپشن بی کریکٹ ہے، شدیدن۔ آگے ہے پوائنٹ 11، اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے اے نماز، بی روزہ، سی توحید، ڈی زکوٰۃ۔ تو آپشن سی کریکٹ ہے، توحید۔ نیکسٹ ہے، عزت دولت دینے والا اے اللہ، بی امیر، سی وزیر، ڈی بادشاہ۔ اے آپشن کریکٹ ہے، اللہ تعالیٰ۔ آگے ہے، تشاء کے معنی ہے اے وہ چاہتا ہے، بی وہ چاہتے ہیں، سی تو چاہتا ہے، ڈی ہم چاہتے ہیں۔ اے وہ چاہتا ہے۔ اے آپشن کریکٹ ہے۔
پوائنٹ نمبر 14، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون شامل تھے؟ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت یعقوب علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ آپشن آپ کا کریکٹ ہے۔